بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اور جب ان مشرکوں کافروں پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ کلام سن لیا اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی داستانیں ہیں جو پہلے لوگ سناتے چلے آئے ہیں، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کافروں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہی دین حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مناسب نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دے اور آپ ان لوگوں میں موجود ہوں، اور یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ ان لوگوں کے درمیان لوگ استغفار کرتے ہوں، اس کے باوجود ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 31، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33 یعنی 31، 32، 33 یہ 3 آیات آپ کے سامنے سورہ انفال سے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، ابھی جو پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یعنی سورہ انفال آیت نمبر 31، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان مشرکوں کافروں پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، ان کے سامنے ہماری آیات کو پڑھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلام سن لیا اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو وہی پرانی داستانیں ہیں جو پہلے لوگ سناتے چلے آئے ہیں۔ سامعین کرام، ایسا کہنے والے جیسا کہ امام سعید ابن جبیر سدی، امام ابن جریج، ان تمام مفسرین اور حافظ ابن کثیر، امام ابن ابی حاتم، ان تمام مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ بات کہنے والا نضر بن حارث تھا جو قریش کے سرداروں میں سے تھا اور فارس کی طرف تجارتی سفر کیا کرتا تھا، بزنس و بیپار کے غرض سے جایا کرتا تھا۔ جب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو سنایا گیا تو اس نے کہا کہ ہم نے اس کلام کو سن لیا ہے اور اس قرآن کریم میں سوائے قصے کہانیوں کے اور کیا رکھا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں، ایسا کلام بنا سکتے ہیں، ایسا کلام لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اسی مقصد سے وہ فارس کی طرف سفر کیا اور وہاں سے رستم و اسفندیار کے قصے اٹھا لایا، اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے تو بعد میں یہ بیٹھ جاتا اور لوگوں کو رستم و اسفندیار کے قصے سناتا اور کہتا کہ اے اللہ، ذرا بتلا کہ میرا کلام زیادہ بہتر ہے یا محمد کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سامعین کرام، وہ لوگوں کے سامنے رستم و اسفندیار کے قصے سناتا اور کہتا کہ قرآن کریم میں عاد و سمود کے قصے ہیں اور میرے پاس بھی رستم و اسفندیار کے قصے ہیں، دونوں برابر ہے، بلکہ میرا کلام تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اس کے اس بات کو اس کے ہم مزاج، اس کے ہم مشرب جو کفار و مشرکین اور جو وہاں کے مکہ کے سرداران تھے، انہوں نے اس کے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ کیونکہ قرآن کریم نے اپنے کلام میں ایک جگہ پہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر بالکل کھلے انداز میں کفار و مشرکین اور پوری دنیا کی انسانیت کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے تمام ادیبوں کو، تمام شاعروں کو، تمام علماء کو، تمام زبان کے جاننے والوں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم جیسی ایک سورت بھی بنا لائے تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ لیکن تمام کے تمام انسان، بلکہ انس و جن تمام کے تمام
پورے کفار و مشرکین اور عرب کے بڑے بڑے زبان کی جاننے کا دعویٰ کرنے والے قرآن کریم کے اس چیلنج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور سب نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نضر بن حارث کا جو اپنا ادبی ذوق تھا یہ قرآن کریم کے سامنے بالکل پست بلکہ بالکل گیا گزرا اور بالکل گرا ہوا۔ قرآن کی ہدایات پر تو اس کی نظر کا پڑنا بہت دور کی بات ہے۔ اسی بات کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلام سن لیا اور ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف پرانی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے ان کے باتوں کی بھرپور تردید کی۔ سامعین کرام، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے یعنی آیت نمبر 32، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کافروں نے کہا تھا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر یہی دین حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ سامعین کرام، یہ جو بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نقل کی کہ کافروں نے ایسا کہا، دراصل یہ بات ابو جہل نے کہی تھی اور ازراہ طنز کہی تھی، مسلمانوں کے اوپر طنز کستے ہوئی کہی تھی اور مسلمانوں کو سنا کر یہ بات کہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان سچے ہیں تو جس قدر ہم ان کو دکھ اور تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اس کے بدلے میں اب تک تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا، پتھر برس جانا چاہیے تھا، اور چونکہ یہ عذاب ہم پر نازل نہیں ہوا لہذا مسلمانوں کا دین جھوٹا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کی اس دعا کا یا اس طنز کا یا اس دعوے کا جواب اسی صورت کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ اے کافروں، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حق و باطل کا فیصلہ چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اگر یہ دین حق ہے تو تم پر عذاب آ جائے، تو یہ جو غزوہ بدر ہے یہ دراصل تمہارے اوپر عذاب ہے، اور ان کے اوپر یقیناً عذاب ہی تھا کیونکہ وہ 1000 کی تعداد میں تھے، مسلمان 313 تھے، ان میں سے اکثر و بیشتر بلکہ سبھی ہتھیاروں سے لیس تھے، اور مسلمانوں میں سے اکثر و بیشتر کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا، وہ لوگ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں گئے تھے لیکن اس کے باوجود جنگ کرنا پڑا۔ لیکن ان ہتھیار سے بالکل خالی 313 مسلمانوں نے ان کفار و مشرکین کو پیٹ کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ان کی ہوا کو کھیڑ کر کے رکھ دیا، اور دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا۔ گویا غزوہ بدر کو برپا کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین اور کفار کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ اب بھی باز آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی 313 نہتوں سے پٹوایا ہے، آگے اور بھی برا حال ہو سکتا ہے اگر تم اس سے باز نہیں آئے۔ تو ایک جواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ان کے اس دعا کا کہ اللہ اگر یہی دین حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ ایک جواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا، اور دوسرا جواب اگلی آیت کریمہ ہے یعنی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں اور اللہ ان کے اوپر عذاب دے، اور یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہوں۔ یعنی ابو جہل کے اس دعا کا یا اس دعویٰ کا یا اس کے اس بات کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے نازل شدہ ہے، سچا کلام ہے اور یہ دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی عذاب بھیج دے۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے، اور یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ ان کے درمیان استغفار کرنے والے موجود ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب التفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو امن و امان کی چیزیں اتاری ہیں۔
اور پھر یہی آیت کریمہ پڑھی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم یستغفرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ مناسب نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اور آپ ان کے اندر موجود ہو، اور یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ ان میں ایسے لوگ موجود ہوں جو استغفار کرتے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیج دے۔ یعنی اللہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو میں تمہارے درمیان امن و امان کی چیز ہوں جس کو اللہ نے اتارا ہے، اور جب میں چلا جاؤں گا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا کہ جب تک تم توبہ و استغفار کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ یعنی فوری طور پر تم پر پتھر کا عذاب نازل نہ کرنے کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مشرکین کو، ابو جہل کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ فوری طور پر تم پر جو پتھروں کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں تم پر عذاب نہیں آ سکتا، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی جماعت ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور میرا قانون یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں استغفار کرنے والے لوگ موجود رہیں گے اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل نہیں کیا کرتا۔ سامعین کرام، اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا رحمت جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ مشرکوں کے لیے بھی آپ کا وجود رحمت۔ اور دوسری بات یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو اپنے بندوں کے، اپنے امت کے لوگوں میں چھوڑا، کیونکہ استغفار جب تک یہ امت کے لوگ کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اس سلسلے کی ایک اور حدیث ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی المستدرک علی الصحیحین کتاب التوبہ والانابہ حدیث نمبر 7672 پہ نقل کیا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے رب العالمین سے کہا کہ اے رب، مجھے تیرے عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی جسموں میں ان کی روحیں باقی ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ استغفار یہ بڑی اہم ترین چیز ہے، ہم تمام کو استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ استغفار کرنے سے ہمارا سماج و معاشرہ، ہمارا گاؤں، ہمارا گھر، ہماری بستی، ہمارا شہر، ہمارا ملک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے مامون اور محفوظ رہے گا۔ لہذا مسلمانوں کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے مامون اور محفوظ رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔